بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی روحانی بیماری اور توبہ کا سفر۔ ایک بار ایک نوجوان احمد اپنے دل کی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ نماز پڑھتا تو دل حاضر نہ ہوتا، قرآن کھولتا تو لفظ سمجھ نہیں آتے، اور جب کسی نیکی کی بات سنتا تو دل میں ایک بے حسی محسوس ہوتی۔ وہ اکثر سوچتا، آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے جب اللہ کا نام سنتا تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اب دل پتھر کیوں بن گیا ہے؟ دن گزرتے گئے مگر احمد کا دل اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، غیبت، نظر کی بدی اور وقت کی بربادی سب معمول بن گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر اس کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی تھی جو اسے روک سکے۔ ایک رات جب سو چکے تھے، احمد تنہا بیٹھا اپنی زندگی پر غور کر رہا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس سوال نے اس کے وجود کو ہلا دیا۔ وہ سجدے میں گر پڑا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لبوں سے بے اختیار نکلا، یا اللہ میں بیمار ہوں، میرے دل کو شفا دے دے۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ احمد نے سوچا، یہ بیماری جسم کی نہیں دل کی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو ایمان کو کھا جاتی ہے، دل کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان کو گناہوں میں بے خوف بنا دیتی ہے۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور تہجد کے 2 رکعت ادا کیے۔ ہر سجدے میں وہ اللہ سے کہتا رہا، اے رب، میرا دل بیمار ہے، اسے ایمان کی روشنی دے دے۔ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں مگر گناہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ دن گزرتے گئے، احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ توبہ کرے گا، سچی توبہ۔ اس نے اپنے گناہوں کو گننا شروع کیا، زبان کی خطائیں، نگاہوں کی بدیاں، وقت کا ضیاع، دل کی غفلت، سب اس کے سامنے آ گئے۔ وہ رو پڑا، یا اللہ میں نے تجھے بھلا دیا مگر تو نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اسی وقت اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی، جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ احمد کے دل میں امید کی روشنی جاگی، وہ مسجد جانے لگا، قرآن کی تلاوت شروع کی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن کبھی کبھی دل پھر کمزور ہو جاتا، وہ سوچتا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میں تو بار بار گرتا ہوں۔ ایک دن ایک بزرگ نے اسے کہا، بیٹے، توبہ ایک دن کا عمل نہیں بلکہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، ہر بار گرنے کے بعد اٹھو، اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ ان الفاظ نے احمد کی دنیا بدل دی۔ اب وہ ہر صبح اپنے رب کے سامنے یہ دعا کرتا، اے اللہ، میرے دل کو پاک کر دے جیسا کہ تو نے سمندر کو نمک سے پاک رکھا ہے۔ آہستہ آہستہ احمد کے دل میں سکون لوٹنے لگا، قرآن کے الفاظ دل میں اترنے لگے، نماز میں آنسو بہنے لگے اور ذکر میں لذت محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ دل کی بیماری کا علاج صرف توبہ، ذکر اور اللہ کی محبت میں ہے۔ ایک دن اس نے اپنی ڈائری میں لکھا،
دل کی بیماری سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ انسان کو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ بنا دیتی ہے، لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کا علاج ایک ہی لفظ میں چھپا ہے: توبہ۔ وقت گزرا، احمد اب دوسروں کو بھی یہی پیغام دینے لگا: اگر تمہارے دل میں گناہوں کا بوجھ ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بدل نہیں سکتے، تو یاد رکھو شیطان تمہیں مایوس کرتا ہے مگر اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی اور لبوں پر شکر کے الفاظ۔ وہ کہتا: میں بیمار تھا مگر میرا رب طبیب ہے، اس نے مجھے ایمان کی دوا دی۔ اب میں جان گیا ہوں کہ توبہ دل کو زندہ کرتی ہے، جیسے بارش سوکھی زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور یوں احمد کی زندگی ایک نئے سفر میں داخل ہو گئی، توبہ، قرب الہی اور دل کی روحانی صحت کے سفر میں۔ سبق: دل کی بیماریوں کا علاج صرف اللہ کی یاد اور قرآن سے تعلق اور سچی توبہ میں ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، بلکہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے: میرے بندے نے گناہ کیا، پھر میری طرف پلٹا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔